الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله. پچھلے درس میں وہ حدیث میں نے شروع کی تھی. ویسے تو ہمارا یہ درس چل رہا ہے سورہ ملک پر. میں نے کہا تھا کہ وہ حدیث پہلے مکمل کر لوں تو اس کے بعد انشاءاللہ میں سورہ ملک کو پھر کنٹینیو کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 افراد ایسے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں پہلا کیا ہے؟ امام عادل، وہ امام جس نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی. اس کی وجہ میں نے بتائی تھی نا کہ وہ جنت میں کیوں جائے گا. اس لیے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ. جنت میں تو اور بھی لوگ جائیں گے لیکن یہ جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب دینے کے بجائے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. عرش کے سائے میں یا رحمت کے سائے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ الگ سے بلا کے بٹھائیں گے کہ جب تک حساب و کتاب نہیں ہوتا تم یہاں بیٹھو. جیسے آپ کا کوئی جاننے والا ہو، آپ لائن میں لگے ہوئے ہوں اور وہ آپ کو اشارہ کر کے بلا لے، تو اسی طرح اللہ ان کو اشارہ کر کے بلا لے. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے میں تھوڑے، اور تھوڑوں کی اللہ جیسے انسانوں کے ہاں اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو تھوڑی ہو، ایسے ہی اللہ کے ہاں بھی اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو تھوڑے ہو. تو حکومت میں بھی ہو اور نیک بھی ہو. میں نے بتایا تھا نا پہلے تو اس پر ہوگا کہ یہ اتنا نیک ہو کے صدر بن کیسے گیا، اتنا نیک تھا تو وزیر اعظم بن کیسے گیا. انکوائری ہوگی، سب ڈاکومنٹس کلیئر ہوں گے، ہاں بھائی نیک ہو کے بنائے. جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نیک تھے مگر بن ایسے گئے کہ جو بادشاہ تھا وہ روتا تھا کہ میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو میرا نائب بن سکے، تو مجبوراً ان کا نمبر آ گیا. یعنی ان کا نمبر نہیں تھا بادشاہت میں، نمبر بادشاہ کا جو تھا نا اس کے بیٹے کا نمبر تھا، لیکن اس کے بیٹا بچہ تھا، نابالغ تھا. بادشاہ اس وقت خلیفہ افسوس کرتا تھا کہ کاش کوئی میرا جوان بیٹا ہوتا. تو مجبوراً کس کو حکومت ملی؟ عمر بن عبدالعزیز. بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت. بعض دفعہ انہوں نے سارا نظام تبدیل کر دیا. تو اب ہم اس فہرست میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ امام عادل کی فہرست میں. ظاہر ہے ہر شخص نہ صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم. تو ہمیں جس جگہ بھی اللہ نے اگر کوئی عہدہ اور ذمہ داری دی ہے، ہم اس ذمہ داری کو عدل و انصاف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اگر ہم پورا کریں تو ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں اس فہرست میں آ جائیں گے. کیونکہ انسان کو جب بھی کوئی گریڈ ملتا ہے، چاہے وہ 17واں گریڈ ہو، 18واں ہو، 19واں ہو، تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں نا 17 گریڈ کے آفیسر عام طور پر سب کی بات نہیں کرتا، ہم بہت سے تمیز سے بات نہیں کرتے، اوقات بھول جاتے ہیں. تو اگر کوئی، کیونکہ 17 گریڈ سے شروع ہوتا ہے نا آفیسر رینک، تو 17ویں گریڈ کا آدمی بھی اگر اچھے طرح سے لوگوں سے بات چیت کرے، اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے پوری کرے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی رحمت کا قیامت کے دن انشاءاللہ اس کو بھی ملے گا. کیونکہ عہدہ ملنے کے بعد ٹریک پر چلنا، صحیح راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا کون ہے جس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اپنی رحمت کے سائے میں؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. ایک تو مدنی چینل سے بھی ہوتے نا عز وجل، سنا ہے میں نے، انشاء اللہ عز
بڑے ماشاءاللہ جلال کے ساتھ وہ کہتے ہیں. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی عبادت میں جو جس نے جوانی میں عبادت کی، بڑھاپے میں بھی عبادت کرنے والے آپ کو نظر آئیں گے، بچپن میں عبادت کرنے والے بھی نظر آئیں گے. کیا ہوا؟ سیٹ کر لیں، پہلے سے سیٹ کر کے رکھا کریں نا. تو بچپن میں بھی اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے. چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا پوری رات عبادت کی راتوں میں جاگ لیتے ہیں، بلکہ مقابلے بازی بھی ہوتی ہے بچوں میں. جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، تھوڑے سے سمجھ آنا شروع ہوئی تو مسجد سے غائب ہو گئے. ہمارے ایک دوست تھے، طالب علم تھے، مدرسے میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا تو بہت نیک تھا. تو وہ جو ہماری کلاس میں بالغ لڑکے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ جب بالغ ہو جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا کہ پھر بھی اتنے ہی نیک رہتے ہو کہ نہیں رہتے، پھر پتہ چلے گا کہ تم نیک ہو یا نہیں ہو. بچپن میں بھی ہو جاتی ہے عبادت شوق میں، لیکن بالغ ہونے کے بعد جوان جب تک رہے انسان، اس ابتدائی جوانی میں عبادت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. 3-4 دن پہلے امریکہ سے کسی خاتون نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج بھیجا. میں واٹس ایپ پہ میسج نہیں پڑھتا، میں نے ان کو جواب دے دی کہ میں نہیں پڑھتا. انہوں نے پھر خط بھیجا، پھر کسی اپنی والدہ تھی یا دادی تھی ان کو بھیجا. وہ لے کر آئیں تحریر. وہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ اس خاتون جو USA میں تھی، بیان میرا خیال ہے سن رہی ہوں گی وہ، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا 16 سال کا امریکہ میں بہت عبادت گزارا، گاڑی بھی رکھ لی اس نے، کیونکہ اس عمر میں امریکہ میں عبادت گزار ہونا اور مشکل کام ہے. 2 صفحے کی وہ دعائیں تھیں، وہ ماشاءاللہ. کیا ہوا؟ نیٹ بند ہو گیا بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو وہ جو دعائیں تھیں نا ان کی دعائیں، وہ اتنی زبردست دعائیں تھیں، اتنی شاندار دعائیں تھیں. میں اس بچے کی مینٹل اپروچ پہ حیران ہوا کہ 16 سال کی عمر میں یہ دعائیں مانگ رہا ہے اور باقاعدہ لکھ رہا ہے، لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ دعائیں میں نے مانگنی. تو مجھے فوراً وہ یہ والی حدیث یاد آئی، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ وہ نوجوان جس نے ابتدائی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. شاعر نے کہا ہے نا کہ جوانی میں گناہوں سے بچنا یہ کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ آ ہی جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو جوانی میں نہیں ہوتے نا بڑھاپے میں بھی اکثر وہ نہیں آتے. یہ دوسرے وہ لوگ ہیں. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلَانِ يَتَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. بڑی عجیب الفاظ. فرمایا وہ 2 شخص جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اسی محبت کی بنیاد پہ جمع ہوں اور اسی محبت کی بنیاد پہ جدا ہوں. آج دنیا میں جو بھی کسی سے محبت کر رہا ہے اس کی بیس، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے. صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ کے لیے محبت اگر آپ کرو گے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے ہوگی، آپ دوستوں سے اتنی نہیں ہوگی، والدین سے. بول لو بھائی کیا ہوا، یہ نہیں چل رہا ہے؟ اچھا،
وہ جو آپ کہہ رہے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اچھا والا کیمرہ لائے، اس کا کیا بنا ہے؟ اچھا اچھا، اتنے لوگ نیٹ پہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جی نہیں ہوگا جب بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے
کسی جوان سے دوستی لگاؤ گے تو فائدہ ہے، گپ شپ کا اپنا مزہ. جوان سے دوستی میں کتنے فائدے ہیں؟ گپ شپ کا مزہ، ہلے گلے کا مزہ، اس کے ساتھ جاؤ کھانا کھانے کے لیے، ہوٹلنگ کا مزہ، قرضہ مانگو قرضہ دے دے گا، ٹھیک ہے آپ سے بھی مانگ لے گا لیکن دے گا بھی تو نا. اور گٹکا مانگو گے، ممکن ہے پڑیا نکل آئے اس کی جیب سے گٹکے کی. اور ویسے ہی اس سے دوستی میں ایک زینت ہے، لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ تیرے دوست ہیں، بہت سارے دوست ہیں، میرے تعلقات بہت ہیں. بوڑھے میں یہ ساری چیزیں نہیں، گپ شپ نہیں ہوگی. آپ ایک بات کریں گے، پہلے تو بوڑھوں کو سنائی کم دیتا ہے، وہ سمجھانے کے لیے آپ کو 3 دفعہ بات کو دہرانا پڑے گا. پھر جب وہ بات شروع کر دیں گے تو پھر اول تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں آئے گی تو آپ کہیں گے بھئی یہ خاموش کیوں نہیں ہو رہے، کیا کہہ رہے ہیں، لائیو جا رہا ہے بیان، اچھا ٹھیک. تو آپ بات کرنا شروع کرو گے تو خاموش نہیں ہوں گے، پھر کھانسیں گے، پھر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ ہوٹلنگ پہ جاؤ، انہوں نے دلیا کھانا ہے، سابودانہ کھانا ہے، کھچڑی کھانی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بوڑھوں کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ لوگ بوڑھوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر بوڑھے سے دوستی لگائیں، لیکن کہیں کوئی بوڑھا آدمی نظر آئے تو اس سے اتنی احترام سے ملے، تمیز سے ملے، اگرچہ آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو. ہمارے محلے میں مسجد میں ایک بوڑھے آتے تھے، اب آج کل تو نہیں آ رہے، وہ بہت گاڑی اردو بولتے ہیں، تھے بوڑھے. وہ جب بھی کوئی بات شروع کریں گے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے مرزا غالب سے میں ہم کلام ہوں. اب انہوں نے چھوٹی سی بات پوچھنی ہوگی کہ مثال کے طور پر یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، اتنا سا مسئلہ ہوگا نا کہ مولوی صاحب یہ میرے خون نکل گیا تو یہ وضو ٹوٹا کہ نہیں. تو ایسے مرزا غالب کی طرح بات شروع کریں گے کہ ہم آ رہے تھے، اچانک کیا ہوا کہ ایک گستاخ بلیڈ جو ہے وہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے تو ان کی اردو نہیں آتی نا، وہ ٹچ ہو گیا ہم سے. تو پھر وہ ایک تو بات کو طول بہت دیتے ہیں، ان تک آپ کسی کا ذہن پہنچے گا نہیں، اس لیے یہ غیبت میں داخل نہیں. پھر وہ اتنی لمبی بات کریں گے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کھڑے کھڑے ان کی پوری بات تسلی کے ساتھ سنوں. نہیں یاری بات سمجھ، چاہے دل چاہے یا، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے ان کا احترام کر لیا تو اس وقت میں اللہ کی نظر میں بڑوں کا احترام کرنے والا کہلاؤں گا. عام آدمی کا احترام کرنے سے اللہ، کیونکہ میرا ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے عام آدمی میں. بھائی ایک عام آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے اور میں اس سے احترام سے مل رہا ہوں تو میرا دل میں لالچ آ سکتی ہے. کسی سے بھی اچھے طریقے سے ملو تو وہ بھی آپ کے کام آئے گا نا مشکل میں. مجھے پتا یہ میرے کسی کام، بولو نا یار، نہیں ہے. ان کا احترام صرف ان کی سفید داڑھی کی وجہ سے. کوشش کرتا ہوں میں اس میں پوری طور پر کامیاب ہوں یا نہ ہوں یہ غلط بحث ہے، اور اگر کسی دن مجھ سے یہ نہ ہو تو ندامت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا. اور میں نے یہ چیز اپنے بڑوں سے سیکھی ہے. ہمارے مدرسے میں ایک بوڑھے عالم آئے، میرے جو استاذ ہیں نا وہ بالکل ینگ تھے، جوان، ان کی عمر ہوگی 35 یا 36 سال. یہ واقعات سنا رہا ہوں تاکہ آج کے جو جوان، جو ینگ جنریشن ہے نا، اس میں تھوڑی سی تمیز پیدا ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگوں میں تو ہوگی لیکن آپ کے علاوہ بھی جو ہیں ان میں بھی. یہ اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں. 35 سال ہمارے استاذ کی عمر تھی، بالکل ینگ تھے، خوبصورت جوان. میں نے دیکھا ایک بوڑھے عالم آئے. اچھا، وہ جو میرے استاذ تھے 35 سال کے، وہ تھے بہت زبردست عالم، بہت یعنی بہت علمی ان کی تحریریں، پورے وفاق میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں. استعداد ان کی بڑی جاندار اور بڑی زبردست استعداد تھی. انہوں نے کوئی رسالہ لکھا تھا تو ایک بوڑھے عالم آئے، انہوں نے ان پہ وہی منہ پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے. ان کو کھری کھری سنانا شروع کی، اعتراضات شروع کر دیے، تم نے کیا لکھا، یہ کیا لکھا، یہ کیا لکھا. میں نے دیکھا کہ میرے وہ استاذ ان کے سامنے بالکل گردن چکا کے چپ بیٹھے. اچھا حضرت اس پہ غور کروں گا انشاءاللہ. اچھا آپ نے توجہ دلائی، انشاءاللہ میں اس پہ مکمل کر لیں، غور کروں. اچھا اچھا ٹھیک، غور کرو. بس سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، وہ سناتے رہے، وہ چلے گئے. حالانکہ وہ جتنے دلائل دے رہے تھے وہ 100% غلط. ہمیں لگ رہا تھا کہ یار یہ کوئی دلیل دے رہے،
ہمیں غصہ آ رہا تھا کہ ہم بولیں، ہم درمیان میں بولیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن ہمارے استاذ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. کیوں؟ صرف اور صرف احترام، کہ ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے. یہاں جو آج کل کی ینگ جنریشن آ رہی ہے نا، وہ بدتمیزی میں ہر آدمی کے پاس، یاد رکھو، اپنے ہر برائی کی دلیل ہے ہر آدمی کے پاس. چپ کوئی نہیں بیٹھتا. کوئی اور ہوتا بولتا ہے یہ تو غلط بول رہے ہیں، تو جو بزرگ تمہارے غلطی کریں ان کی اصلاح تم پر واجب ہے، بولو. بھائی واجب نہیں ہے. جتنی اصلاح کرنی تھی ہم نے، وہ کہہ رہے میں نے ریٹرن میں لکھ دی ہے، جس کے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں پولیس کے ذریعے تھوڑی سمجھاؤں گا. بچہ میں نے دلائل لکھ دی، اب حضرت کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو چپ کر کے سن لو، ڈانٹ سن. ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی صحیح ہو تو میں اس پہ غور کر لوں گا. یہی واقعہ ہمارے حضرت کے ساتھ ہوا. ہمارے حضرت فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے قائل نہیں تھے. ایک عالم آئے، وہ بھی بوڑھے تھے، انہوں نے حضرت سے بحث کرنا شروع کر دی. یہ تو ہے. حضرت نے فرمایا سنتے رہے. فرمایا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ کے دلائل میں نے سن لیے ہیں، میں اس پہ فارغ وقت میں انشاءاللہ غور کروں. بحث بھی نہیں کہ خام خواہ میں جواب دو، پھر وہ جواب دیں، پھر جواب دو، ایک خام خواہ کے ایک تماشا بن جائے گا. یہ ہے کسی بڑے کا، کسی بوڑھے کا، بولو بھائی احترام. دیکھو گھر میں باپ کی غلطیوں کو نہ پکڑا کرو اللہ کا واسطہ. ابا کے بارے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. یہ دوست کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے یہ دوست نے یہ جو بات کہی ہے صحیح ہے یا غلط. صحیح ہے تو شکریہ، غلط ہے تو ایک تھپڑ لگا دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا کے بارے میں یہ اصول بولنے نہیں ہے. ابا نے صحیح بات کہی شکریہ، غلط بات کہی تو بھی چپ کر کے بیٹھے رہو، سن لو، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ ابا ہیں. دیکھو ایسا جو صاحب بیٹھے ہوئے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے آپ سے کوئی بات غلط کہیں، یس سر جی سر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بھائی پولیس والا جب آپ کے سامنے کوئی غلط بات کرتا ہے تو کیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چپ کر کے سنتے رہتے ہو، یس سر جی سر ہاں سر، یہی کرتے رہو گے نا. پولیس والا جب رشوت مانگتا ہے تو کہہ رہے چائے پانی کے دے دو پیسے، تو آپ یہ تقریر کرتے ہو چائے وائے کچھ نہیں ہوتا، حرام ہے، جہنم ہے، جہنم. تقریر کرو گے وہاں پہ؟ ایک بیچارہ نارمل پولیس والا ہو تو پھر تو کر بھی لیں گے. اگر کوئی ایسا جو صاحب ہے ڈی ایس پی صاحب ہے، اس کو آپ تقریر نہیں سناؤ گے. آپ لکھ بھیج دو یہ رشوت کے خلاف ایک بیان ہے حضرت، آپ سن لیجئے گا. چپ کر کے آرام سے گردن جھکا کے بیٹھے رہے، یس سر جی سر، یس سر جی سر. حالانکہ وہاں یس سر اور جی سر کا کوئی ثواب نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ احترام اللہ کے لیے نہیں ہے، مجبوری میں. باپ اگر سنا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، چپ کر کے سن لو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ باپ ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ابا ہیں آپ کے. اس موقع پر جس نے، یاد رکھو، اپنے باپ اور ماں کی برداشت کر لی نا، بلکہ باپ کی، ماں کی برداشت کرنی نہیں پڑتی اتنی. مائیں تو نرم دل ہوتی ہیں، ابا ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں گڑبڑ کرتے ہیں. یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اماں کو تو ٹوپی کرانا بہت آسان ہوتا ہے. اماں کے سامنے 2 آنسو رو لو، اماں کہتی بس بیٹا تو جو چاہیے لے جاؤ. اماں کے سامنے گٹکے کے پیسے مانگو، وہ کہیں گی نہیں بیٹا گٹکے سے کینسر ہوتا ہے. اماں ہے لے 50 روپے لے لے، تھوڑا سا رو لو دے دے گی. ابا تھوڑی گٹکے کے پیسے دے گا اتنے آرام سے. تو ابا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے گٹکا کھایا تھا تو میرا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، حالات کو بھی جانتے ہیں. اور وہ تو باپ کی تبعیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا عنصر زیادہ رکھا ہے، اس لیے باپ کی فطرت میں اللہ نے غصہ رکھ دیا. یہ جو باپ کو بات بات پہ غصہ آتا ہے نا، یہ خود نہیں آتا، یہ لانے والی فطرت ہے جس نے باپ میں غصے کے جراثیم ڈال دی ہیں. کیونکہ اگر دیکھو ماں اور باپ دونوں چاہیے نا اولاد کو. اگر صرف ایک چاہیے ہوتا تو اللہ یا تو بچے کو صرف ماں دیتے یا صرف باپ دے دیتے. ظاہر ہے دونوں قسم کی محبتیں چاہیے، تبھی اللہ نے باپ بھی دیا اور اللہ نے ماں بھی دی. ماں سے الگ قسم کی تربیت ہوتی ہے اور باپ سے الگ قسم کی. تو باپ سے جس قسم کی تربیت ہوتی ہے اس کے لیے روب ہونا ضروری، غصہ ہونا ضروری. باپ بدگمان بھی جلدی ہوتا ہے بیٹے سے. آپ آئے مدنی مسجد سے 1 بجے پہنچ رہے ہیں، آپ نے ابا سے کہا میں مدنی مسجد تھا، تو عین ممکن ہے ابا بدگمان ہو جائے کہ ممکن ہے کوئی فلم دیکھ کے آ رہا ہو. اس لیے کہ جس میں تربیت کا عنصر رکھا ہوتا ہے نا،
اس کے لیے اس کی یہی شان ہے کہ وہ زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی میرا مرید آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو میری نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے, اس کی 99 اچھائیوں کی طرف بولو بھائی نہیں جاتی. ایک برائی جو ہوگی نا وہ مجھے نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ میں مربی ہوں اس کے لیے, اس کی اصلاح کرنے والا. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کھانس رہے ہیں آپ یا آپ کو زکام ہے, تو وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, یار کیسا سرخ چہرہ ہے ماشاءاللہ, آپ کھانس کے آدھے ہو گئے, آپ کی نظر چیک کر رہا ہے, یار 6/6 نظر ہے تمہاری. شوگر چیک کی اس نے, یار شوگر بھی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر چیک کیا, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. یار فٹ فاٹ ہو, یار میدا بھی صحیح کام کر رہا ہے, دماغ بھی سیٹ ہے. پہلے حالانکہ اس کو اپنا دماغ چیک کرنا چاہیے تھا کہ میرا دماغ سیٹ ہے یا نہیں. ساری چیزیں چیک کر لی تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے, بولو گے بھائی جو کھانس رہا ہوں وہ نظر نہیں آ رہا اس کو, اور میری ساری جو ہے نا یہاں سے دبا کے کٹس چیک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس سے صحت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں, بیماری کی نظر نہیں آ رہی. اس سے اور آسان مثال, حکیم لوگ نبض دیکھتے ہیں نا, اس میں ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں, یاد رکھو حکیموں میں بہت بڑے بڑے ڈرامے پڑے. کسی حکیم سے علاج کرانے سے پہلے دیکھ لیا کرو یہ واقعی صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو کوئی واقعی صحیح حکیم ہو تو وہ نبض دیکھتے ہیں نا, نبض پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتے ہیں. اب کسی حکیم کو آپ نے دکھایا, اس نے نبض پہ ہاتھ لگایا اور چیک کر کے رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں آنکھیں بھی صحیح ہیں آپ کی, آپ کا معدہ بھی صحیح کام کر رہا ہے, آپ کو جو ہے شوگر بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. ہم آپ کہیں گے نا یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بھائی جو بیماری ہے وہ بتا دیں. اسی لیے سمجھدار حکیم نفس پہ ہاتھ رکھے گا, فوراً بیماریاں بتانا شروع کر دے گا. آپ کو قبض رہتا ہے, ہاں جی رہتا ہے, اور ایسا بھی ہے کہ آپ کو نزلہ زکام بھی رہتا ہے بہت نا, گلا خراب رہتا ہے آپ کو, جی گلا خراب رہتا ہے, اور آپ کے دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے. حکیم لوگ اسی قسم کی چیزیں بتاتے ہیں, دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے, ہاں جی دانتوں سے خون بھی آ رہا ہے, یہ چیزیں بتائے گا. تو وہ کیونکہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس کی نظر آپ کی اچھائیوں پہ, صحت کی چیزوں پہ نہیں جائے گی, اس کی نظر کہاں جائے گی, خرابیوں پہ جائے گی. گاڑی لے جاؤ میکینک کے پاس, ٹھیک کرنے کے لیے لے گئے ہو نا, میکینک آتے ہی چاروں طرف سے گھورنا شروع کر دے گا اس کو, پھر ہی بتائے گا یہ خرابی ہے, یہ خرابی. اگر کوئی میکینک کہے یار اسٹیئرنگ بھی صحیح ہے, بریکیں بھی صحیح ہیں. ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے اپنی گاڑی بیچنی تھی, تو انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا, لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایک صاحب آئے, اب کسٹمر جب آتا ہے نا تو اس کی نظر بھی خامیوں پر ہوتی تو خوبیوں پر بھی ہے, لیکن وہ بائر کے سامنے خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, خوبیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اگر خوبیاں بتائے گا تو وہ کہتا ہے یہ زیادہ چوڑا نہ ہو جائے اور قیمت نہ بڑھا دے, تو جا کے نا اس کی برائیاں, حالانکہ اس میں گاڑی میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. یہ طریقہ سمجھا جاتا ہے نا, آپ جا رہے ہیں کوئی فرنیچر لینا ہے, اس میں تو یہ بھی, تو یہ بھی لگا ہوا, یہ تو یہ بھی. کبھی یہ نہیں کہیں گے یار یہ کتنا اچھا ہے, کیونکہ دکاندار پھر قیمت بڑھا دے گا. تو آپ نے کیا کیا, میکینک کے وہ ان کے پاس کسٹمر آیا اور آتے ہی کہنے لگا یار ان کا تو یہ بھی, اس کا تو جو ٹائر صحیح نہیں ہے, گاڑی کے تو جو ہے نا ریڈیٹر صحیح کام نہیں کر رہا, اس کا تو جنریٹر بھی صحیح نہیں ہے. ان کو غصہ آ گیا ہمارے رشتے دار کو نا کہ یار ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ادھر آنا, ایک کاپی پینسل لے کر آنا, جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے نا گاڑی خریدنے کے بعد, جو چیزیں انہوں نے ٹھیک کرانی ہے وہ یہ لکھ لیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, تو یہ اصل میں یہ گاڑی خریدنے کے بعد یہ چیزیں ٹھیک کرانا چاہتے ہیں, تو بھول جائیں گے ان کو لکھوا دو یہ ساری چیزیں. تو اس کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جب مجھے غصہ دلایا تو میں بھی اس کو غصہ دلاؤں گا. تو میکینک کے پاس جب گاڑی لے کر جاؤ تو وہ بھی جو چیزیں خراب ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے. تو حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی شخص آتا ہے جس کی تربیت میرے ذمے ہے, جو مجھ سے بیعت ہے, تو اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک خامی ہو, تو فرماتے تھے میری توجہ کس طرف جاتی ہے, اس کی خامی کی طرف جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو مجھ سے بیعت نہیں ہے, اصلاحی تعلق نہیں ہے,
اس میں اگر 99 برائیاں ہوں گی اور ایک اچھائی ہو تو میری نظر اس کی، بولو بھائی، اچھائی کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن کو ڈر ہے کہ ہمارے ابا ہر وقت ہم میں کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے رہا ہے تو یہ کر رہا ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو یوں کر رہا ہے، تو ابا ہم میں اچھائیاں بھی تو ہیں، ابا کبھی اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ابا کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ابا ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ابا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے مربی بنایا ہے، تربیت کرنے والا۔ اگر ایک خامی اولاد میں ہوگی تو باپ کی نظر اس خامی کی طرف جائے گی کہ میں کسی طرح نٹ بوٹ لے کے اس کی یہ خامی دور کر دوں۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ ماں کی توجہ نہیں جاتی ان چیزوں کی طرف، خامیوں کی طرف، یہ توجہ کس کی جاتی ہے؟ باپ کی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ اولاد چونکہ باپ کے اس مزاج کو سمجھتی نہیں ہے، لہذا وہ ابا کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے، پھر وہ اماں کی طرف چلے جاتے ہیں، اماں بہت اچھی ہیں، ابا کیا ہیں؟ یہ صحیح آدمی نہیں ہے۔ اماں بھی یقیناً اچھی ہیں، لیکن اللہ کے بندو ابا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ابا کے بارے میں یہ سوچو، یہ گھر تمہیں کس نے لے کے دیا ہوا ہے؟ ابا نے دیا ہوا ہے، بلکہ یہ اماں تمہیں ابا نے لے کے دی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ ابا چھوڑ دیتی ان اماں کو، پھر یہ اماں کیسے پالتی؟ دیکھو بیچاری بھکارن ہیں جن کے شوہر نہیں ہے، کیسے اپنے اولادوں کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ تم جو گھر میں ماں کی گود میں عزت سے پل گئے، یہ سایہ تمہیں تمہاری ماں کو کس نے دیا تھا؟ بول لو بھائی، باپ نے دیا تھا، باپ نے۔ اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار ماں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پیدائش میں تو ماں کا دخل ہے، تکلیفیں اٹھا کے جنتی ہے، مگر تربیت میں کس کا دخل زیادہ ہے؟ باپ کا دخل زیادہ ہے۔ تو تمہاری ماں نے جو عزت عافیت کے ساتھ تمہیں پالا پوسا، یہ چھاؤں اس کو کس نے دی تھی؟ باپ نے دی تھی۔ گھر باپ نے میسر کیا، اور گیس بجلی کا بل، اگر صرف باپ گیس بجلی کے بل سے ہاتھ روک لینا کہ میں گیس کا بل نہیں دوں گا، بجلی کا بل نہیں دوں گا، پھر دیکھو گھروں میں کیا لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک چیز وہ پوری کرتا ہے، اسکول کی فیسیں وہ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے میں انہی اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ہمارے ہاں میجورٹی تو اٹھاتی ہے یہ ذمہ داری۔ تو جب اولاد جوان ہو گئی، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ماں کی طرف ان کا پورا رجحان، اور ابا چونکہ اسی مزاج کے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ والے، تو ابا کو لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کڑوی کسیری سنی نہیں جاتی۔ ایسے موقع پر ابا سے محبت وہی کرے گا جو محبت صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایسے موقع پر جب ابا، کیونکہ اب اپنی جاب بھی لگ گئی، کما بھی رہے ہو، اب ابا کے محتاج بھی نہیں رہے، اب ابا کو سے محبت کرو نا۔ اب ابا کیا لگتے ہیں؟ بوجھ۔ یار یہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت جناب یہ سمجھاتے ہی رہتے ہیں بٹھا کے، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو۔ سن لیا کرو بھائی، کسی بڑے کی سن لینا، خدا کی قسم کچھ دیر برداشت کر کے۔ اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے، بعض باتیں بڑی اچھی کہتے تھے، وہ فرماتے تھے جس نے سننے کی عادت ڈال لی نا بڑوں کی، اللہ اسے سیدھے راستے پر لازمی لے کر آتے۔ صرف سننے کا تحمل پیدا کر لے، بڑوں سے اپنی خامیاں سننے کا تحمل، چاہے وہ خامیاں نہ بھی ہوں، خامی نہیں بھی ہے نا تو بھی بڑا جب آپ کو کہہ رہے ہیں نا یہ خامی آپ یہ ہے تو سن لو، ہاں میں کوشش کروں گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جواب نہ دے آگے سے کہ نہیں میں تو ایسا ہوں ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف سننے کا تحمل پیدا کر لیا نا، سننے کا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی سننے کا تحمل پیدا کر لیا چپ کر کے، تو اللہ ان کو بہت نوازتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کہوں گا اباؤں کے لیے کہ دیکھو بیٹے کو جتنا مرضی سنا دو، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو رسوا مت کیا کرو، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بعض والدین اپنی اولاد کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، اس سے اولاد کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ باپ کو چاہیے بیٹے کو ڈانٹے، گھر میں جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹے، تھپڑ بھی لگا دے، اولاد کو چاہیے تھپڑ کھا لیا کرے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ابا نے 2-4 لگا دیے کوئی مسئلہ نہیں، بہت خوشی کی بات ہے، کھایا کرے مار جا کے ابا سے۔ ابا آپ نے کبھی مارا وارا ہے نہیں، کوئی ڈنڈے ونڈے مارا کرو۔ ہم نے الحمدللہ اپنے ابا سے بہت مار کھائی ہے،
اس وقت تو ہم الحمدللہ نہیں کہتے تھے اس کو، اب ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے ہم نے کھائی، اور آگے سے کبھی جواب الحمدللہ نہیں دی۔ آج کی اولاد میں یہ تحمل، میرے ابا مجھے پائپ سے مارتے تھے، پائپ سے، حالانکہ تبلیغ میں وقت لگاتے تھے، بڑے نیک پرہیزگار، تو ایسے لوگ تو ویسے ہی نرم ہوتے ہیں نا۔ مارتے کیوں تھے؟ میں ٹیوشن کی چھٹی کرتا تھا، صبح اسکول کی چھٹی کرتا تھا، اس میں جاتے ہوئے ایک مصیبت ہوتی تھی، اسکول کون جائے، اس میں پٹ پٹ کے جاتے تھے اسکول، وہاں جا کے پٹتے تھے، ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، تو بچے تھے نا 5ویں 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر گھر میں جب آتے 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا، اس میں جی نہیں جا رہا جانے کا، شرارتوں میں دل لگتا تھا، کھیل کود میں۔ اب اس میں جو والدہ روزانہ مار مار کے تھک گئی تھی، تو ہمارے ابا پھر میرے لیے اسپیشل ایک دفعہ مجھے یاد ہے، درخت سے ایک لکڑی توڑ کے لائے، پٹتے تھے الحمدللہ۔ آج بچے پتہ نہیں کیا چھوئی ہوئی بن چکے ہیں، نہیں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی جو اندر سے وہ کیا ہے، فیل وہ نہیں، سیلف جو ہے نا، ہاں سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے یہ۔ خدا کے بندو، اگر باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو اولاد باپ کا ادب کیسے سیکھے گی؟ کیسے سیکھے گی؟ تربیت میں یہ بھی تو داخل ہے نا کہ ابا اگر لگا دیں تو برداشت کرو، تو اس کی تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا۔ ابا چلتے پھرتے 2 تھپڑ لگا دیے۔ میں ایک مسجد میں کھڑا ہوا تھا، ایک بچہ ہوگا 7-8 سال کا، تو ایک بوڑھے میاں آئے، بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک دم زوردار، بچہ بھی تھا گنجا بالکل، پٹھان بچہ تھا، پٹھان، ایک دم زور کا تھپڑ لگا، وہ بچہ گھوم گیا۔ اس کے بعد ہنس رہے ہیں، پیچھے اس کے دادا کھڑے ہوئے تھے، دادا نے پوتے کو آ کے ویسے ہی، وہ پٹھان تھے، میں نے کہا کیوں مارا؟ کہہ رہے ویسے میں نے کہا بھائی کیوں مارا؟ کہہ رہے ویسے، اور بچے پر کوئی بچہ ہنس رہا ہے، دادا نے مارا۔ یہ تو بڑا ظرف ہے ان لوگوں کا، دادا ہے نا وہ دادا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ خامخواہ میں ویسے ہی ٹھوکنا شروع کرتے بچوں کو، لیکن اس میں یہ بری چیز ہے، یہ بلا وجہ بچوں کو مارنا، اس سے بگڑتے ہیں بچے۔ لیکن اس میں ایک پازیٹیو چیز بھی تو ہے کہ بچے کی تربیت دادا نے ایسی کر دی ہے کہ اگر دادا بلا وجہ پہ ٹھکائی لگا دے تو بچے کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بچہ جو اب اتنا احترام کر رہا ہے، جب یہ میچور ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر دادا کا کیسا احترام کرے گا اور باپ کا کیسا احترام کرے گا یہ۔ اور یہ احترام بچے کو سکھایا کس نے؟ باپ نے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یہ احترام سکھایا کس نے؟ باپ نے۔ اس باپ نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے ابا کا ایسا ادب کیا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے دادا جب میرے ابا کو تھپڑ لگا دے تو میرا باپ آگے سے نہیں بولتا، تو میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے چیخ رہا ہے تو اس سے چھوٹا والا پھر اس کا احترام، بولو نا یار، نہیں کر رہا۔ اس کو پتا ہے یہ میرا بڑا بھائی اپنے بڑوں کا تو کرتا نہیں ہے، میرا احترام خام خواہ میں کروا رہا ہے مجھ سے۔ بیٹی ماں کا احترام نہیں کر رہی تو وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے سکھائے گی کہ میرا احترام کرو؟ بہو اپنی ساس اور سسر کا احترام نہیں کر رہی، اس سے اولاد میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں ہر وقت میرے ساس اور سسر کی، میری دادا نانی کی برائیاں کرتی ہے میرے سامنے بیٹھ کر، تو بچوں کے دل سے آہستہ آہستہ بڑوں کا احترام نکلتا ہے، تو اپنی ماں کا احترام بھی، بولو بھائی، نکل جاتا۔ بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے خاندان کے بزرگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ یوں ہے، تو پتا ہے تیری چاچی کیسے ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، ماں اپنے بچوں کو تجھے پتا ہے تیری چاچی کیسی ہے، تجھے پتا ہے تیری جو مامی ہے اس کو تو میں جانتی ہوں۔ تو بچوں کے ذہن میں جو ایک بڑوں کا وقار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ختم، پھر تھوڑے دن میں باپ کا بھی نہیں رہتا، ماں کا بھی نہیں رہتا۔ تو بچوں کو تمیز سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے اپنے بڑوں کے، ان کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے بالکل بچھ جاؤ، ڈانٹیں، صلواتیں سنائیں۔ بولو بھائی یار، ہمارے والد صاحب ہم کو بتاتے تھے کہ بیٹا تم لوگ ہماری وہ خدمت نہیں کرتے جو ہم نے کی اپنے ابا کی۔ میرے والد صاحب کہتے تھے ہم اپنے ابا کے سامنے پنکھا لے کے بیٹھے رہتے تھے 2-2 گھنٹے، گرمی نہ لگے ابا کو، کیونکہ وہ سہارنپور کا دور تھا، وہ انڈیا کا، اس میں پنکھوں کی ٹیکنالوجی اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی، اور اگر پنکھے تھے بھی تو لوڈ شیڈنگ ہی رہتی تھی 12-12 گھنٹے۔ تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب کو گرمی لگتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے، 2-2 گھنٹے ملت فین، وہ جو ہمت فین ہے، ہمت فین، وہ لے کے، اور اس میں بھی ڈر ہوتا تھا کہ ابا کے چہرے پہ نہ لگ جائے کہیں۔ کہہ رہے ہم نے ایسی خدمتیں کی ہیں، اس طرح خدمت کی ہے ہم نے ابا کی۔ تو وہ کہتے تھے آج کی نسل تو وہ کر ہی نہیں رہی،
اور یہ جو آج کل باپ کی گھر میں تھوڑی بہت عزت ہے، یہ اس لیے ہے کہ باپ کچھ بولتا ہی نہیں اولاد کے سامنے. ان گھروں میں عزت ہے جن میں ابا جو ہے نا نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے کہ بیٹا جو مرضی کرتے رہو، میں بس یہاں پر ایک شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہوں، میرے کام تھا کما کے کھلانا، وہ میں نے کھلا دیا، اب میری پینشن آ رہی ہے میں اس میں سے کھا لوں گا. ان گھروں میں ابا کا تھوڑا سا ہے، بھائی ابا ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں، مولوی صاحب آپ کبھی ملیے ہمارے والد صاحب سے. ابا نے جہاں اپنا ابا ہونا ظاہر کر دیا، جہاں یہ ظاہر کیا کہ گھر کا سربراہ کون ہے، میں ہوں، یہ گھر میں چلے گی کس کی، میری، پھر اولاد نہیں سنتی. گوروں کے ہاں جو باپ کا اگر کوئی اتفاق سے کسی کے والد صاحب ہوں، ان کا اگر احترام ہوتا ہے نا تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں والد اولاد پر کوئی اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا. ہمارے والے ابا اگر وہاں ہم بھیج دیں پھر دیکھو وہ کتنا احترام کرتے ہیں، تو ہر چیز میں دخل اندازی کرتے ہیں. تو اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے، اس لیے والدین سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اسی بشارت میں داخل ہے کہ اللہ کے لیے محبت اسی کی وجہ سے، ملاقات اور جدائی بھی اسی کی وجہ سے. اتنی بڑی بشارت ہے. اس میں سب سے پہلے کون داخل ہے، والدین، اور اس کے بعد بوڑھے علماء. اسی طرح ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا، ہے تو وہ خواتین کے لیے. آج کل جو خواتین ہیں جو گھروں میں شادی ہو کے نئی نئی دلہنیں جا رہی ہیں، انہوں نے ساس سسر کا احترام بالکل ختم کر دیا. یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل ختم. اور اس پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے ایسا ایک سوال آیا، ایک پٹھان نے سوال کیا. اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویوں نے میرے والدین کی بڑی خدمت کی اور گھر کو ایک جنت بنا دیا، تو اس کی برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہماری اولادیں جوان ہوئی. بہت انہوں نے بڑی زبردست بتایا. کہہ رہے اب جو ہمارے گھر میں چھوٹے بھائیوں کی بیویاں آ رہی ہیں وہ پڑھی لکھی زیادہ ہیں، انہوں نے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں. ان سے جب ساس سسر کی خدمت کا ہم کہتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کا کہتے ہیں، تو فوراً کہتی ہیں کسی بھی مفتی سے پوچھ لو بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب؟ بولو بھائی نہیں. میں نے ان کو مسئلہ ریٹن میں مسئلہ لکھ کر دیا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو بات درست ہے کہ عورت پر ساس اور سسر کی خدمت لازم نہیں، مسئلے کی روح سے درست ہے یہ. لیکن لازم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ اخلاقیات میں یہ چیز داخل ہے؟ میں نے کہا لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کو آپ اس کا خیال کریں. آپ لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی بس میں کھڑا ہو تو آپ اس کو سیٹ دیں، لازم تھوڑی ہے. لازم تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہو تو آپ پانی کا اس کو پہلے پوچھ لیں، آپ پانی پی لیں، کوئی پولیس تھوڑی پکڑے گی آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں نے کہا کہ قرآن مجید نے اہل جنت کی جو علامات بیان کی ہیں، ان علامات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد جو بیان کی ہیں، ان حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو سب سے ساس سسر کئی لحاظ سے بہو پر لازم ہو جائے گا کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے. کئی لحاظ. سب سے پہلا قرآن مجید میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، بہت تاکید کے ساتھ. ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کا بھائی آئے آپ سے پانی مانگے، آپ کہیں میرے اوپر آپ کو پانی پلانا واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو صحیح ہے، واجب نہیں. ہر آدمی کی 2 ٹانگیں اللہ نے دی، خود اٹھ کے پی لے. لیکن آپ کوئی انسان کے بچے کہلاؤ گے یہ مسئلہ بیان کر کے؟ بولو بھائی. بولے کہ بھائی رشتہ ہے یار، خونی رشتہ ہے. وہ آیا اگر اس نے پانی مانگ لیا تو اٹھا کے پلا دو اس کو. مانگ لیا تو کیا ہے اس نے؟ بلکہ وہ آدمی آپ سے اگر 50 روپے مانگتا ہے، مسئلے کی روح سے تو یہی ہے کہ آپ کے ذمہ اس کو 50 روپے دینا نہیں. 50 روپے دینا اس وقت ہوگا جب وہ بالکل غریب ہو اور روٹی کو ترس رہا ہو، تو پھر آپ پر واجب ہوگا کہ اس کو روٹی کھلائیں. اب بھائی آئے آپ کے اور کہہ رہے یار 100 روپے مل جائیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ شرعاً و عقلاً کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، جب تک تمہیں شدید ضرورت نہ ہو، اور ضرورت کا مطلب روٹی سالن کھانا تو مل رہا ہے نا. ناشتہ کیا تھا صبح؟ ہاں ناشتہ کیا تھا. دوپہر کا کھانا تو ویسے ہی واجب نہیں ہے. دوپہر کا کھانا تو شرعاً 2 ٹائم کا کھانا ہے، صبح اور ایک رات کو، تو وہ تو ویسے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے مفتی سے پوچھو گے، مفتی یہی کہے گا کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ بھائی کو آپ 100 روپے دیں، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہے.
لیکن خود اس مفتی کی نگاہوں میں آپ گر جاؤ گے کہ نہیں گر جاؤ گے؟ یار بھائی 100 روپے مانگ رہے اس کے لیے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، پکڑا دے یار 100 روپے اس کو، بھائی پھر کس بات کا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں جگہ جگہ حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اور رشتہ داروں کی اللہ نے 2 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ نے تمہیں پانی سے بنایا، 2 خاندان دیے، ایک ددیال ننیال والا اور شادی کے بعد سسرال والا. یہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں. 2 خاندان ہیں، ایک خونی رشتے والا اور دوسرا سسرال والا. تو اللہ نے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا. تو سسرال والے رشتے میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ساس اور سسر کا ہوتا ہے، شوہر کے والدین کا. اس سے زیادہ قریبی رشتہ سسرال میں اور یعنی مقدس رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ نے پردہ ختم کر دیا عورت کا کہ سسر باپ کی جگہ ہے، اس سے پردہ فرض نہیں ہے. سسر بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. بیٹا اگر مر بھی جائے نا، بلکہ یہاں تک ہے آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں اور طلاق ہو گئی، تو آپ اس خاتون کی ماں سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. صرف نکاح ہونے سے بیوی کی ماں آپ کی ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، اور پردہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم. حالانکہ جس کو طلاق دی اس سے تو پردہ ہوگا، اس کی ماں سے پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی چند سیکنڈ کے لیے ساس بنی تھی. اسی طرح اس لڑکے کا باپ اپنی اس بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا. تو ایسا مقدس رشتہ کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، باپ بن گئے وہ. تو رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں اگر حکم ہے تو آپ بتاؤ اس سے بڑی رشتہ داری توڑنے کا کوئی سبب ہوگا کہ بوڑھی ساس اور بوڑھے سسر ہیں، ان کو ضرورت ہے کھانے کی، روٹی کی، اور بہو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں. یہ رشتہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ یہ تو قطع رحمی میں یہ چیز آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دوسری بات یہ کہ رشتہ داری جوڑنے میں شوہر بھی تو ہی رشتہ دار ہے نا آپ کا. بھائی خواتین کا شوہر بھی تو کچھ لگتا ہے نا ان کا. خواتین کے جو میاں ہیں ان کے کچھ لگتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ شوہر لگتا ہے بھائی. تو شوہر کو سے تعلق جوڑنا یہ بھی تو صلہ رحمی میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، نبی کے پاس آئیں تو نبی نے خواتین میں بیان کیا، ترغیب دی کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تو وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے رشتہ داروں میں سب سے غریب آپ ہی لگتے ہیں. عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مگر پیسے بالکل بھی نہیں تھے. ایسے غریب، ایسے غریب. حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ علماء کی اکثریت ہمیشہ غریب ہی ہوتی ہے. اکثریت یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کو ایسا ہی منظور ہے. اگر اس فیلڈ میں مالدار زیادہ ہو گئے، غریب کم ہو گئے، تو اخلاص کا ریشو کم ہو جائے گا. وہ معیار اخلاص کا. پھر حکیم الامہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے، اتنے بڑے بزرگ، کہا کہ صدیوں سے کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ علم جن کے پاس ہے تو ان کے پاس پیسے اکثر نہیں ہوتے. بہت کم علماء ہیں جو مالدار ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی جو صاحب علم تھے نا، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. حضرت عمر بہت بڑے عالم تھے، پیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ علم میں اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتے تھے کہ وہ پیسے کب کمائیں. اور پھر ظاہر ہے جب اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کے بچے بھی صرف عالم ہی بن سکتے تھے، وراثت میں کچھ ملتا ہی نہیں تھا. وہ بھی ایسے ہی نسل در نسل علم چل رہا ہے، پیسے ہی نہیں. جیسے میں واقعہ سناتا نا، ہمارے حضرت بڑے مزے لے کے ایک واقعہ سناتے تھے. ایک مولوی صاحب تھے، حضرت فرماتے 2 سال سے میری خانقاہ میں پڑے ہوئے تھے. ایک رشتہ آیا تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ جوان ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ رشتہ ہے. کہتے میں نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے حضرت ان کی نقل اتار کے بتاتے تھے. کہتے میں نے ان سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ تھوڑے سے نا شرمائے، یوں گھما رہے. میں نے فرمایا ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شادی کیوں نہیں کرتے بھائی آپ؟ وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. وہ حضرت ایسی پیاری نقل اتارتے تھے ان کی، حضرت بھی ہنس ہنس کے سناتے. میں ان سے پوچھا کیوں؟ پیسے ہی نہیں ہیں. شادی کہاں سے کرو؟ پیسے ہی نہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے بیان سنا
بھائی صدقہ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. گھر انہوں نے میرے تو رشتہ داروں میں سب سے غریب کون ہے؟ میرے میاں ہی ہیں. تو اب ان کو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ میاں رشتہ دار میں تو ہے لیکن ان کو دینے کا پتہ نہیں ثواب بھی ہے یا نہیں ہے. ان کو صدقہ کرتے ہیں کیونکہ شوہر کو دینے میں تو اپنا ہی فائدہ ہے نا. میاں کو تو جب دیں گے تو وہی آپ ہی کے لیے بیچارہ روٹی لے کر آئے گا، ایک اپنے لیے لے آئے گا، ایک آپ کے لیے لے آئے گا. تو اس لیے عورت کو اپنے میاں کی قدر کرنی چاہیے بھائی. میاں کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ بیچارہ پہلے کس کی فکر کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، اپنی بعد میں کرتا ہے. تو کتنے فضائل ہو رہے ہیں میاں کے، آج سن لو. تو وہ کیا ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر اتنے بڑے عالم ہیں تو انہی سے مسئلہ پوچھ لوں میں. انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جاؤ نبی سے جا کے پوچھو. کس سے جا کے پوچھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے. جب وہ موجود ہیں تو میں کیوں بتاؤں کہ ان سے جا کے پوچھو کہ تم مجھے صدقہ دے سکتی ہو کہ نہیں. اور فرمایا ہاں میرا نام نہیں بتانا کہ ان کی بیوی آئی، کیونکہ انہوں نے ایک تھوڑی سی شرم محسوس کی نا، کہ ایک تھوڑی سی شرم کی بات ہے نا کہ ایک راز فاش ہو رہا ہے کہ بھائی اتنے بیچارے غریب ہیں کہ بیوی کس پہ صدقہ کر رہی ہے؟ شوہر پہ. تو ایک شرم ان کو محسوس ہوئی کہ تھوڑی اس میں اپنی ایک وہ حیا محسوس ہوئی. اس لیے جا کے کہا کہ میرا نام نہیں بتانا کہ اس کی بیوی آئی. تو وہ گئی دروازے پہ جا کے دروازہ بجایا تو حضرت بلال باہر نکلے، خادم تھے. پوچھا کون؟ فرمایا جاؤ نبی سے مسئلہ جا کے پوچھو کہ کیا عورت اپنے شوہر پہ صدقہ کر سکتی ہے، اس کو ثواب ملے گا. حضرت بلال گئے نبی سے جا کے پوچھا. نبی نے فرمایا نام پوچھو خاتون کا، کون ہے جو مسئلہ پوچھنے آئی. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بھئی کس کی بیوی ہے جو شوہر اتنا غریب ہے. تو اگر غریب ہے تو اجازت دے دیں گے بھئی کر لو صدقہ. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ زینب. جاؤ جا کے نام بتاؤ کون؟ زینب نام بتایا، پورا تعارف نہیں کروایا. دیکھو اس زمانے میں خواتین اپنے شوہر کی عزت کا کتنا خیال رکھتی تھی، اور آج اپنے شوہر کو کسی برائی میں دیکھے نا ایک دم عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے. تو عورت کے شوہر کی اگر بے عزتی ہوگی تو اس میں بے عزتی کس کی ہوگی؟ خود عورت ہی کی ہوگی. ان کو اس کا سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا بھائی، بعض کرتی ہیں، بعض عزت کا خیال بھی کرتی ہیں. میرے پاس ہر قسم کی جو ہے نا طبقے کے فون آتے ہیں، ان میں ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے شوہروں کی بڑی بڑی برائیوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا انہوں نے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، کہتا ہوں اللہ اس کا آپ کو دنیا میں اجر دے گا، کیونکہ وہ آپ کا مجازی خدا ہے. اگر اس میں کوئی برائی ہے آپ نے اس کو چھپا دیا، بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا. بچوں کو پتہ چل جائے ابا 2 نمبر تھے تو بچے بھی 2 نمبر نکلتے ہوتے ہیں، ہمارے تو ابا ہی ٹھیک نہیں تھے. تو عورت اگر اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے گی، اس میں کوئی برائی ہے، اس میں کوئی گناہ ہے، اس کو چھپائے گی تو خود اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور اولاد کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. تو ان خاتون نے جا کے کہا کہ زینب. کیا نام بتایا بھائی؟ زینب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الزیانب. مدینہ میں زینب نام کی عورتیں تو بہت ہیں، کون سی والی زینب؟ ٹھیک ہے نا. تو حضرت بلال نے آگے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کون سی زینب؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ بھئی وہ تو بڑے عالم ہیں، متقی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہو، بلال سے کہا کہ ان کے جا کے کہو کہ تم اگر شوہر پہ صدقہ کرو گی 2 ثواب ملیں گے، 2. ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر سے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط. بیوی اگر شوہر کو کبھی کبھار کھلا دیا کرے اپنے خرچے پہ تو شوہر بھی پھر کڑوی کسی نہیں برداشت کرے گا، بولے گا یار یہ گفٹ بیگم نے دیا تھا، یہ گھڑی کس نے دی تھی. ابھی تو جہیز میں آتا ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تو مجبور ہو کے دینا ہی ہے. گفٹ الگ سے ہوتا ہے. جہیز کی ساری چیزیں خواتین کو چاہیے واپس لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ابا کے گھر پہنچائیں، پھر اس میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے گفٹ کی صورت میں دینا شروع کریں، پھر شوہر کو قدر ہوگی، ورنہ قدر نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک ہدیہ دینے کا، دوسرا رشتہ داری بولو بھائی جوڑنے. اور یہ رشتہ داری ایسی ہے کہ میاں بیوی کی کہ اس کے جڑنے پر اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور رشتے کے جڑنے پر اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے ٹوٹنے پر اللہ جتنا ناراض ہوتے ہیں کسی اور رشتے کے ٹوٹنے پر نہیں. مشہور حدیث ہے نا کہ شیطان اپنا عرش جو ہے نا بچھاتا ہے پانی پر، اور جتنے شتونگڑے اس نے تشکیل کی، جیسے تبلیغ جماعت والے جاتے ہیں نا دین کی تبلیغ کے لیے، ایسے ہی شیطان کا بھی ایک اجتماع ہوتا ہے سمندر پہ.
وہ دین کے مخالفت کے لیے جماعتیں بھیجتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر شام کو رپورٹ طلب کرتا ہے تو نے کیا کیا. وہ تو میں نے وہ جو ہے نا سے چوری کروا دی, میں نے یہ کروا دیا, میں نے یہ کروا دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھا کام کیا. ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں غلط فہمیاں ڈالی اور ان میں طلاق دلوا دی. حدیث میں آتا ہے شیطان اس کو بڑا شیطان گلے میں ہوتا, تو نے صحیح کام کیا. جیسے کوئی تبلیغی جماعت آئے اور بولے ہم نے ڈاکٹروں کی 6 مہینے 4 مہینے کی جماعت نکال دی ہے, تو حاجی صاحب کتنا خوش ہوں گے نا. اس نے سیروزہ کی جماعت نکلوائی, اس نے چلے کی, اور یہ ماشاءاللہ سال کی تشکیلیں, اور وہ بھی اوپر کے, یعنی ویسے تو تبلیغ والوں کے اوپر اور نیچے لوگوں کی کوئی سب ایک جیسے ہوتے ہیں. بہرحال سال کی جماعتیں نکال کے آگے تو سینے سے لگائیں گے نا. ویسے شیطان سینے سے لگاتا ہے یار یہ تو نے کیا کروا دی, چوری کروا دی, مسجد سے چپل چروا دی, گٹکا کروا دیا, یہ جو کام کیا نا تو نے طلاق دلوا دی, توڑ دیا میاں بیوی کو, یہ خاندانی کام ہوا ہے, گلے سے لگاتا ہے اسے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹنے پر اگر اللہ اتنا ناراض ہو رہا ہے تو جڑنے پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو عورت اگر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو میاں بیوی, ساس سسر سے تعلقات تو ہوں گے ہی, خود میاں بیوی کے تعلقات مزید اچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو خدا کی قسم شوہر کو گفٹ کرنے سے اتنا شوہر خوش نہیں ہوتا اگر وہ خاندانی آدمی ہے. جو گھٹیا ہے نا وہ تو پیسوں سے خوش ہوگا, اس کے ابا کی خدمت نہ کرے اس سے کوئی. لیکن جو عزت دار آدمی ہے وہ جب اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جو کلو خون اس کے جسم میں جو بڑھتا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. عزت دار آدمی ہو, خاندانی آدمی ہو, بلکہ وہ کہتا ہے میری خدمت نہ کرو, مجھے ٹائم پہ روٹی نہ ملے, مجھے ٹائم پہ کھانا نہ ملے, مجھے میرے کپڑے استری نہ ملے, میرے باپ کا خیال کر لو. تو خدا کی قسم اس پر میں زیادہ خوش ہوں گا. جو عزت دار لوگ ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو عزت دار آدمی ہے نا وہ کہتے ہیں میری ماں کی خدمت, میرے باپ کی خدمت پہ اس کا جو اس کی بانچیں کھلتی ہیں اور اس کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ اپنی خدمت پہ اسے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو عورت اگر اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے گی, ان کا خیال کرے گی, وہ تھوڑی بہت سنا دیتے ہیں تو چپ کر کے سن لے گی, تو اس سے شوہر کے ساتھ تعلقات بولو نا یار اچھے ہو, بشرطے کہ شوہر بھی عزت دار ہو. ورنہ ایسے میاں بھی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں, وہ بیچاری خدمت کر کے آدھی ہو گئی, پھر بھی اس کی وہ تو ظاہر ہے 2 نمبر آدمی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. یہ آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سب 1 نمبر یہاں بیٹھے ہوئے, ان کی بات کر رہا ہوں. جلدی سے میں اس موضوع کو سمیٹ کے ختم کروں. تو ایک فائدہ کیا ہوا خدمت کا, رشتہ داری جڑتی ہے. دوسری بات, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ. آگے اللہ نے سب جار کا ذکر کیا ہے کہ جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی, جو تمہارے سفر کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی, اور جو کسی بھی لحاظ سے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. کیا مطلب, آپ کے ساتھ جو نہیں رہتا اس کے وہ حقوق نہیں ہے جو اس کے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. حتیٰ کہ آپ کے بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹ, آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک عرب جہاز میں سوار ہوئے, ایک گورا ساتھ بیٹھا ہوا تھا, امریکہ سے وہ سعودی عرب آ رہے تھے. ایک گورا بیٹھا ہوا تھا, گورا نے ایک عربی کی داڑھی دیکھ کے نا منہ کر نفرت سے پھیر لیا. اس عربی نے ان کا اکرام کرنا شروع کیا. کوئی بھی چیز آ رہی ہے, وہ ایئر ہوسٹس لے کے جو کچھ آتی ہے تو پہلے آپ کو کھلائیں گے پھر ہم کھائیں گے. جو ٹرے ہوتی ہے وہ کھینچ دی کہ بھئی یہاں رکھ دو. تو وہ گورا بڑا حیران ہو گیا, ہر چیز میں مجھے ترجیح دے رہے ہیں, خود بعد میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ مانوس ہو گیا. تو اس نے پھر اس عربی سے پوچھا تو میں تو غیر مسلم ہوں اور تم عربی ہو, تم لوگ کے بارے میں تو ویسے مشہور ہے دہشت گرد ہوتے ہو, تو تم میرا اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. کیسی عجیب تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے کافر نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا ایک ایک پل کا, اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ والے کا اکرام کرے. اتنی شدید تاکید ہے اس میں کہ اگر تم کافر نہیں ہو, اور آج مسلمانوں کی حالت دیکھو,
یعنی حدیث کا مفہوم کیا ہوا؟ اگر تم کافر نہیں ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو تمہارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والا ہے تمہیں اس کو عزت دینی پڑے گی، اس میں کافر یا مسلمان کی قید نہیں ہے۔ تو بھائی تو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر میں تیرا اکرام نہ کروں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے مرنے کے بعد حساب پر یقین نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی مسلمان کے لیے؟ کسی مسلمان کو کوئی کہہ دے کہ تو مومن نہیں ہے، تو کافر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی گالی ہوگی؟ تو وہ عرب کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کیا فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والا ہے، اسے اپنے ساتھی کا خیال، اس کا اکرام اور اس کو عزت دینی پڑے گی۔ نہیں دوں گا تو اس کا مطلب نبی پھر مجھے ایمان کی سند نہیں دے رہے۔ وہی انگریز کی حدیث سن کے حیران ہو گئے۔ ہم سنتے ہیں یہ لوگ کو جب ان کو موقع ملے بم رکھ دیتے ہیں، پروپیگنڈا ہے نا۔ تو اس نے واقعہ بتایا ایک ہمارے استاذ نے کہ وہ عربی نے، پھر وہ گورا جو ہے نا، انگلش میں بات ہو رہی تھی، حدیث عربی میں سنائی، پھر اس کو انہوں نے ترجمہ کیا، تو وہ گورا پھر کیا ہوا اور مانوس ہو گیا۔ پھر اس نے باتیں کرنا شروع کی، اس نے کہا اور تمہارے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ امریکہ سے سعودیہ کافی لمبی فلائٹ ہے، یہ باتیں ہوتے اس عربی نے بتایا کہ جب جہاز اڑا تھا امریکہ سے، اس کے دل میں شدید نفرت تھی اسلام کی، اس گورے کے دل میں، منہ ادھر کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایئرپورٹ پہ، سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ جو تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام نے اتنی تاکید کی ہے، تو بہو جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو، ساس سسر ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہوں، اور ان کو بڑے بھی ہوں اس کے خاندان کے، ان کی بے عزتی کرنا، ہر بات کا الٹا جواب دینا، وہ کچھ آپ سے کھانا منگوا رہے ہیں، جواب میں کہنا کہ مجھ پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، تو بتاؤ کہ کس طرح سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، کیسے ہم نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ بس میرے پر واجب نہ ہونے کا مطلب قضان واجب نہیں ہے، کوئی قانون آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، گن پوائنٹ پہ نہیں کروائی جا سکتی، زبردستی شوہر نہیں کروا سکتا یہ خدمت، یہ مطلب ہے اخلاقی لحاظ سے یہ آپ پر لازم ہے، اخلاقیات کے دائرے سے آپ نکل جاؤ گے اگر یہ خدمت نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سارے ہیں ساس سسر کے حقوق۔ اور ایک آخری بات کر کے میں، چونکہ وقت بہت ہوگا، ورنہ اس موضوع پر کہنے کے لیے اور بہت سارے پوائنٹ ہیں۔ آج اگر بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی اور اس کلچر کو باقی رکھے گی اپنے خاندان کی، تو کل اس کی بہویں بھی اس کی خدمت کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہم پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، میں ان کے شوہروں سے کہتا ہوں کہ فوراً بیگم کو بتایا کرو کہ جس دن تمہاری بہو گھر میں آئے، اس کو پرچے پہ پہلے دن لکھ کے دے دینا کہ بیٹا تم پر ہماری خدمت واجب نہیں ہے، ہم اپنا کھانا بھی خود پکائیں گے، اٹھ کے خود پی لیں گے، تم دیکھتے رہنا، پہلے سے اس کو بتا دینا ہے۔ اگر آج آپ کریں گی تو امید ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بھی ہوگی۔ تو تھوڑا سا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اخلاقیات کے نام پر ساس سسر بہو کو بالکل یرغمال بنا کے رکھ لیں، اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیں، سو رہی ہے تو اس کو جا کے اٹھا دیں، اٹھو بیٹا یہ کام کرو، اٹھو بیٹا۔ چلو کبھی مہمان آ گئے تو سوتے ہوئے کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک کام جب جاگتی حالت میں ہو سکتا ہے تو سوتے ہوئے کو ایسا بھی ہوتا ہے، تو بیچاری سو رہی ہے، ہر آدمی کا اپنا ٹائم ہوتا ہے نا، جا کے اٹھا دیا، اٹھو چائے بنانے کے لگا۔ بھائی آپ خود بھی تو بنا سکتے ہو چائے، یعنی میرا غلط ہے، چائے تو آپ خود بنا سکتی ہو۔ اب سوتی ہوئی بہو کو اٹھانا، یا تو ساس بیچاری اتنی بوڑھی ہو کہ وہ چل نہیں سکتی، پھر اگر وہ بہو کو کہہ دے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور سوتی بھی ہے، یہ چائے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ بیچاری خود بھی چل کے جا سکتی ہے۔ تو سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ پھر نفرتیں پھیلانے والی بات۔ کوئی جاگ رہے ہیں، کوئی کام نہیں، چائے بنا دو، بیٹا کھانا بنا دو، یہ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ خدمت بھی کر رہی ہے، پھر اس اپنے بیٹے سے اس کی شکایتیں کرنا، کان بھرنا اس کی، یہ گھروں میں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حکیم الامہ ایک بڑی خطرناک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے، میں تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھو۔ بیوی کو کیا کرو؟ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو والدین سے بول لو یار، بڑی خطرناک بات، الگ رکھو۔ اگر اللہ نے گنجائش، قریب گھر لے لو، اوپر والا پورشن دے دو، پھر خدمت کراؤ۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر خدمت کراؤ بھائی، اماں کو جا کے پوچھ لیا کرو۔ ساتھ 24 گھنٹے رہنے میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل ایک دوسرے پر حدود شریعت کی نہیں ہے۔ بہو اگر زیادہ خدمت گزار ہوگی تو ساس سسر نے اس کو بالکل ایسے یرغمال بنا لیتے، سب ساس سسر جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ وہ یرغمال بنا لیتے ہیں اس کو، ایسے بالکل جو ہے نا اس کو جیسے وہ جو ہے نا وہ ایک دم جیسے نوکر ہوتے ہیں نا، اور اگر وہ ذرا سی گڑبڑ کرے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ شکایتیں کوئی کہ جی پھٹے بازی۔ اور حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے عورتوں کی جب لڑائی ہو نا آپس میں، خدا کی قسم اس میں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں صحیح کون ہے، کہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں انہوں نے نکلا، اس میں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں صحیح کون ہے۔ ادھر سے سنائے گی آپ اچھا یہ کہا سے وہ الگ کہانی سنائے گی، وہ الگ کہانی۔ آدمی اپنا سر پھٹک کے، تبھی میں کہتا ہوں کہ ہیلمٹ پہن کے گھر میں جایا کرو۔ جوائنٹ فیملی ہے نا، گھر میں کیسے جاؤ؟ ایک صاحب میرے کو روزانہ فون کرتے ہیں، یار میں گھر جاتا ہوں، میری والدہ کہتے ہیں تمہاری بیوی نہیں ہے کہ میری بیوی، اور جس نے 2 بیویوں کو گھر میں رکھ لیا اس سے بڑا پاگل میں نے دنیا میں، وہ ساس بہو کی نہیں بن رہی تو 2 بیویوں کی بنائے گا بھائی۔ ایک خاتون کا امریکہ سے فون آیا، میرے میاں نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی کو پہلے میرے گھر لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا لانے دو، پٹے گا بہت بڑی تھوڑی، اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کچھ دنوں میں نا یہ یا تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا یا ہیلمٹ پہن، میں نے کہا خود سے پہلے سے اچھا سا ہیلمٹ بنوا لیں اور اس کو بولیں کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کو پاگل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، پہلے سے ہی ہیلمٹ رکھے بھی گھر میں ہے۔ بائک پہ بے شک بغیر ہیلمٹ کے سفر کریں، گھر میں جب آئیں تو سر پہ موٹا سا ہیلمٹ ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں کچھ تھوڑی سی، آج کل 2 بھائی اکٹھے نہیں رہتے بھائی، تم عورتوں کو اکٹھا رکھو۔ اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو الگ الگ ہی رکھیں گے، اس میں عافیت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بہت سے اچھے خاندان ہیں، جوائنٹ فیملی میں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ یہ نعمت کسی کو دے دے تو اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں، لیکن وہ پھر سارے تمیز سے رہتے ہیں۔ ایک بھی گڑبڑی نکلایا نا، ایک بھی تمیز والا نہ نکلا، وہ پورے گھر کا ماحول خراب کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ مرد خراب کر دیتا ہے، بعض دفعہ عورت خراب کر دیتی ہے۔ خیر میں حدیث جلدی سے مکمل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ صرف محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے والدین سے محبت صرف اللہ کے لیے۔ ساس سسر سے بہو اگر محبت کرے گی تو یہ صرف کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے عورت اگر ساس سسر کی خدمت کرے تو اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے اس کا، یہ تو صرف اللہ کی خاطر ہے نا، اللہ ہی راضی ہوگا اس سے۔ اور علماء سے محبت یہ صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے، بشرطے کہ ان علماء سے کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، یہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح 2 دوستوں میں آپس میں محبت ہے، دین کی خاطر وہ آپس میں ملتے ہیں، یہ بھی اس خوشخبری میں داخل ہے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش میں انشاءاللہ جگہ دے۔ یہ جو تبلیغ والے جماعتوں میں نکلتے ہیں، ان کی آپس کی گیدرنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ خانقاہ میں جو کسی بزرگ کے پاس اصلاح کے لیے جاتے ہیں، ان کی گیدرنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ علماء کے جو بیانات میں اصلاح کے لیے آتے ہیں، ان کی گیدرنگ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ عمل چھوٹا نہیں ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَا، میں صرف حدیث کا متن پڑھ دوں گا، تشریح پھر اگلے ہفتے کروں گا۔ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ فرمایا وہ شخص جسے کوئی خوبصورت مالدار عورت زنا کی دعوت دے، کوئی رکاوٹ نہ ہو زنا کرنے میں، اور جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جواب میں کیا کہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معاشرے کا خوف نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ مجھ میں خواہش نفسانی نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، سب کچھ ہے، دل کی لالچ بھی ہے، چاہت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ رکاوٹ صرف کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک بار بھی زندگی میں کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اللہ اس کو میدان حشر میں ممتاز کر کے لائیں گے، سب کے سامنے اس کو نمایاں کریں گے، اور جب میدان حشر میں لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو اللہ اس کو رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ زنا کرنے والے بہت ہیں، زنا کا موقع ملے اور بچ جائے ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، اس لیے زنا کر کے فخر نہ کیا کرو، یہ کیا یہ تو عذاب ہے۔ زنا سے اللہ نے بچنے کی توفیق دے دی تو ہے شکر کا مقام، جیسے کہ پیغمبروں کو اللہ نے بچایا ہے،
زنا لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بڑی عیاشی کی، یہ تو یہ نکل جائے گی عیاشی، کوئی کمال تھوڑی ہے. گدھے گھوڑے تو یہی کرتے ہیں. گدھے گھوڑوں کے کوئی اصول اور ضابطے ہیں؟ کوئی اصول ضابطے نہیں. انسانوں کے لیے اللہ نے اصول اور ضابطے بنائے. نہیں صرف بیوی کے پاس جاؤ، بیوی کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کی میں اگلے ہفتے اور مزید تشریح کروں گا. اب تھوڑا سا 5-10 منٹ جو ہے نا مسائل میں کر لیتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں. امام بخاری کی کتاب جزء رفع الیدین سے رفع الیدین کی اثبات اور ترک رفع الیدین کی نفی ہوتی ہے. ترک رفع الیدین امام بخاری کے اقوال کی حیثیت زیادہ ہے یا کہ تابعی حضرت ابراہیم نخعی کی. یہ بات یاد رکھو، امام بخاری کی جو جزء رفع الیدین ہے وہ بخاری میں نہیں ہے. جزء رفع الیدین یہ امام بخاری کا الگ رسالہ ہے، اس میں انہوں نے رفع الیدین کی حدیثیں لائے ہیں. لوگ اس کو بخاری کی حدیثیں سمجھتے ہیں. نیچے لکھا ہوتا ہے نا رواہ البخاری، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ وہ بخاری کی حدیث نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نخعی جو تابعی تھے ان کی اقوال کی حیثیت زیادہ ہے امام بخاری کی. امام بخاری یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر فقاہت میں، مسائل کے استنباط میں وہ امام ابراہیم نخعی کے برابر نہیں. امام بخاری کا شمار محدثین میں ہوتا ہے، فقہا میں نہیں. فقیہ کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے والے، محدث کہتے ہیں جو حدیثوں کو جمع کرنے والے. امام بخاری کا شمار محدثین میں ہے، فقہا میں نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی وہ جب فقہا کے مذاہب کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا نام ذکر نہیں کرتے. عبداللہ بن مبارک کا نام ذکر کریں گے، سفیان ثوری کا نام ذکر کریں گے، اہل کوفہ کا تذکرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں کبھی کہتے کہ وہ قول البخاری، یہ کبھی نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں وہاں کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ محمد ابن اسماعیل، یعنی امام بخاری کا نام. سمیعت محمد ابن اسماعیل یقول، میں نے محمد ابن اسماعیل کو اپنے استاذ کو اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں امام بخاری کی رائے پر اعتماد کیا جائے گا، مسائل کے استنباط میں امام بخاری کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا. اور یہ صرف ہم نہیں کرتے، بہت سارے دوسرے مسلک کے لوگ بھی کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی یہ کرتے ہیں. 3 طلاق کو امام بخاری 3 مانتے تھے اکٹھی، مگر اہل حدیث 3 نہیں مانتے. یہاں وہ بخاری کی روایت کو نہیں مان رہے، امام بخاری کے استنباط کو نہیں مانتے. امام بخاری نے باب باندھا، باب من اجاز الطلاق الثلاث. اس بارے میں حدیث ان کی دلیل جو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. اور امام بخاری کے بارے میں کہ امام بخاری جو باب باندھتے ہیں نا وہی امام بخاری کا مذہب بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ابراہیم نخعی کی بہت زیادہ اہمیت ہے فقہ میں. ویسے بھی ابراہیم نخعی پہلے کے ہیں اور خود امام بخاری ابراہیم نخعی کا نام بہت احترام سے لیتے ہیں. بخاری میں ہے ایسے، وہ بھی یقول ابراہیم النخعی، امام بخاری کہتے ہیں یہ قول ابراہیم نخعی کا بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا شمار اسلاف میں ہوتا ہے، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. ابھی یہ چونکہ ٹاپک رفع الیدین کا نہیں ہے اس لیے میں ابھی پورے دلائل نہیں دے رہا، میں صرف اس پرچے کا جواب دے رہا ہوں. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ 2.5 سال مدت ہے جو قرآن میں تو آتا ہے 2 سال کی. میں اس کا جواب دوں گا اگلے ہفتے، مجھے پہلے سے یاد دلا دیں، اس دلائل میں پھر وقت لگ جائے گا نا. یہ اب اس کا جواب دوں گا تو پھر ایک ہی جواب ہو سکے گا، باقی مسائل کا جواب نہیں ہوگا. آن لائن نکاح درست ہے یا نہیں؟ ترکی دوسرے ملک میں، لڑکا کراچی میں. آن لائن نکاح اگر وکالت کے ذریعے ہو، دولہا دلہن کسی کو وکیل بنا دیں کہ آپ ہماری طرف سے ایجاب و قبول کر لیں، پھر تو ہے. اگر ٹیلی فون ہی پہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. بہت سے علماء اس نکاح کو نکاح نہیں مانتے، اس لیے احتیاطاً فتویٰ اسی پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے آن لائن نکاح کیا ہے تو وہ دوبارہ نکاح کرے، لیکن طلاق لیے بغیر کہیں اور بھی نکاح نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آج کل بہتر یہ ہے کہ جب نکاح کرنا ہو نا آن لائن کسی مولا عالم سے نکاح پڑھوا لیا کریں، جس طرح سے جائز ہوگا وہ اس طرح سے نکاح کرا دیں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میں امریکہ میں ہوں، میری بیگم آسٹریلیا میں بننے والی بیگم، آپ میرا نکاح پڑھا دیں، طریقہ بتا دیں. میں ان کو طریقہ بتایا، سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ہٹا یار میں پڑھا رہا ہوں. بس جتنی دیر میں
طریقہ سمجھانے میں لگے گا اتنی دیر میں نکاح پڑھانے میں لگا دوں. میں نے کہا آپ مجھے اجازت دے دو میں آپ کا نکاح فلانی سے پڑھا دوں. انہوں نے اجازت. میں نے اور لڑکی کو کہا آپ مجھے اجازت دے دو میں آپ کا نکاح پڑھانے کا مجھے اجازت. 2 بندوں کو ہو گیا. اس طرح سے کریں. اتنے بھی چھوٹ نہیں, نام وام پورے لیے تھے, ان کا ایڈریس اور ابا دادا سارے بتائے. یہاں بھی ایسا ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے. کیا زہریلے جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ کو پالنا ان کی خرید و فروخت جائز ہے؟ ڈھنگ کا کام کرو, جائز ہے, گناہ نہیں ہے, مگر کوئی اچھا کام کرنا. آپ نے کہا تھا میرے ماموں کی میڈیکل رپورٹ تمام ٹھیک ہیں پر پھر بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. مفتی صاحب ایسے میں اگر انہیں روحانی علاج کے لیے لے جانا ٹھیک ہوگا؟ لے جا کے دیکھیں, اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو میں بیان کرنا وقتی طور پر ٹھیک ہوں گے. پھر کچھ ایک دفعہ روحانی علاج میں پڑے تو موت تک پڑے رہو. اس لیے خود ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کریں. اور سورہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی دم کر دیا گیا, بس اتنا روحانی علاج کافی ہے. دو چار سوال یہاں سے لیتے ہیں, زیادہ نہیں. فیس بک پہ مزید لوگ سوال نہ پوچھتے, وقت بہت زیادہ ہو گئے. عمر فاروق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں مکہ اور مدینہ ہی کو کیوں چنا؟ جغرافیائی لحاظ سے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مکہ اور مدینہ ویسے تو سوال میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور جگہ چنتے تو پھر ہمیں ہوتا کہ اللہ نے اس جگہ کو کیوں چنا. کوئی نہ کوئی جگہ تو اللہ نے منتخب کرنی تھی نا. اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں نہ گھاس ہے نہ ان کا, چاروں طرف ریگستان. سعودی عرب بالکل غیر آباد ہے اور اتنے بڑے علاقے پر بڑے بڑے ریگستان پھیلے ہوئے ہیں کہ وہاں لوگ بسنا اور آباد ہونے کے لیے تیار. وہ تو پیٹرول نکل آیا تو آباد ہو رہے ہیں, ورنہ کوئی بھی آباد نہیں ہوتا. وہ جگہ ایسی ہے. تبھی آپ دیکھیں سعودی عرب میں کراچی جتنی آبادی ہے پورے سعودی عرب میں, یعنی وہاں جو آبادی بڑھتی بھی ہے تو وہ لوگ سعودی عرب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اتنے لمبے لمبے صحرائے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام وہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کے ریگستانوں کو عبور کر کے وہاں پہنچے اور اس جگہ کو اللہ نے بتایا یہاں گرم ترین جگہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی سرسبز علاقہ ہوتا, خوبصورت جگہ ہوتی, تو بعد والوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہ ایک اچھی خوبصورت جگہ تھی. معاذ اللہ کسی کے ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ اس جگہ کو کیا بنا دو, عبادت گاہ بنا دو, پبلک بہت آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے ایسی جگہ سلیکٹ کی کہ جہاں کسی انسان کا ذہن جا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر کوئی جھوٹا نبی ہوتا, وہ عبادت گاہ کے لیے سوئٹزرلینڈ کا انتخاب کرتا. کم از کم کتنے ہزاروں کلومیٹر دور جا کے ریگستانوں کو عبور کر کے, ایسی جگہ نہ گھاس نہ پانی نہ آبادی بھی نہیں تھی جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے, کوئی بھی نہیں تھا. اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گئے وہاں اللہ کے گھر. تو اب اس میں کوئی دنیاوی مفاد کا ذرا بھی پہلو نہیں نکلتا. یہ اللہ ہی کی سلیکشن ہو سکتی ہے, اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے. تو یہ بتانے کے لیے اللہ نے ایسی بیابان جگہ پہ اپنا گھر بنایا کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ انسان کی سلیکشن نہیں ہے بلکہ یہ کس کی سلیکشن ہے, اللہ کی. اور یہ اسلام کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل کھینچے چلے آئے یہاں پر. حالانکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ کھینچے کیا چلے آئے, کوئی اگر کسی کو سزا دینی ہو تو وہاں ریگستان میں لے آگے چھوڑ دو. لیکن اس 4 دیواری میں نہ کوئی سونا چاندی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز کچھ ہے. ہندوؤں کی عبادت گاہیں, اگر کسی ہندو یا بدھسٹ کی عبادت گاہ میں اتنا رش ہوتا تو وہ سونے کے بڑے بڑے محلات بنا دیتے وہاں پہ. لیکن وہاں کیا ہے, 4 دیواری. اس سے تو اب سعودی حکومت نے سونے کا دروازہ لگایا, ورنہ وہ تو ہزاروں سال سے ایسی مٹی گارا اور اس پہ کالا رنگ کا ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, بس یہ ہے. لیکن اس 4 دیواری کی ایسی محبت, ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے صرف اس کے گرد طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھو عمرے میں طواف اصل رکن ہے,
یہ جو ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں یہ عمرے کا رکن نہیں ہے، عمرے کا رکن نہیں ہے، یہ لازم ہے یہ بھی، مگر عمرے کا رکن آپ جب گئے نا عمرہ کرنے، طواف نہیں کیا عمرہ ہی نہیں ہوگا، سعی نہیں کی دم دے دو کہ عمرہ ہو جائے گا۔ اصل جو ہے نا یہ عمرہ یہ کس کا ہوتا ہے؟ اسی طرح حج بھی دو چیزوں کا نام ہے، ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت، یہ دو ارکان حج کے۔ تو اصل کیا ہے؟ عرفہ کا وقوف اور بیت اللہ، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ حج کا جو سبب ہے نا وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ نہیں ہو تو حج نہیں ہوگا، بیت اللہ کا ہونا ضروری۔ تو اصل میں تبھی قرآن نے جو حج کا لفظ ذکر کیا، الفاظ کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بیت اللہ کا ارادہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں۔ تو حج نام ہے کس کا؟ بیت اللہ کی زیارت۔ اب اللہ کا گھر عجیب سا ہے، میں اگر کہوں یار میں نے بنگلہ بنایا ڈیفینس میں، لوگ دیکھنے آئیں، تھوڑا سا ہم کہیں گے بھائی کیا بہت کوئی آپ کے پر لگے ہوئے ہیں، سونے کے نل کے لگے ہوئے ہیں، سب جائیں گے نا دیکھنے، اور میں وہاں ایک چار دیواری کھڑی کر دوں، بولو سب دیکھنے والوں کو کیوں دیکھنے ہیں، میں کیا ہے بھائی؟ تو اللہ نے اپنا گھر بڑا سادہ رکھا تاکہ اب جو اور جگہ ایسی رکھی کہ وہاں جانے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں، تو اب بتا دیا کہ اگر اس جگہ کوئی آئے گا تو وہی آئے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسے کھینچ کے یہاں نہیں لائے گی۔ تو اسلام کی یہ حقانیت اور اسلام کا یہ معجزہ بھی اسی صورت میں ثابت ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کو مکہ میں بنایا جائے، لیکن آج کل تو سنا کہ ربیع الاول میں آپ دیکھیں جگہ جگہ بنا ہوا ہوگا۔ عمر فاروق، اچھا عبد الوقار، ہم گھر سے آفس جاتے ہیں، کیا لمبا سوال ہے، بس ایک سوال اور کر لیتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا، جن کا سوال جلدی سے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ میں پیچھے پھیر لوں۔ امیر فاروق صاحب کہتے ہیں ایسا وظیفہ بتا دیں کہ نہیں آگے سید یاسر باقر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فرقہ وارانہ سوال پوچھا ہے، بھائی فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو۔ اچھا فارسی صاحب کہتے ہیں کہ آپ وضو بناتے ہوئے اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ دینا چاہیے جب وضو کر رہے ہوں۔ ایک تو وضو بنانا کا لفظ ہی غلط ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، فیکٹری تھوڑی ہے جہاں بیٹھ کے آپ کو چیز بنا رہے ہیں، وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کرنا۔ جب وضو کریں اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ کافی آج کے دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت۔ اچھا یہ سوال ہے بھائی بہت دور سے آئے ہیں، عورت عدت کے دوران پردے کے انتظام میں اپنے بیٹے کی شادی میں جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، عورت عدت کے دوران کسی کے جنازے میں، کسی کی میت میں، کسی کی شادی میں نہیں جا سکتی، سمجھ رہے ہو؟